55, 55 اور 95 ہر عمر کے افراد کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا علم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔ پرویز صاحب اپنے تاثرات پیش کر رہے تھے۔ آئیے افضال انصاری صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ یہاں تشریف لائیں اور اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر عبدالکریم سالار صاحب اسٹیج پر تشریف فرما، عمائدین اور معززین شہر اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے معزز سامعین، السلام علیکم۔ جاوید انصاری صاحب سے میں شروعات کرنا چاہوں گا۔ سن 2015 میں غالباً میں نے افسانہ نویسی کی شروعات کی تھی اور ایک برس کا عرصہ گزرا۔ کسی محفل میں جاوید انصاری صاحب نے میرے کسی افسانے کو انہوں نے سنا یا شاید سوشل میڈیا پر انہوں نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد کسی ذریعے سے انہوں نے میرا نمبر حاصل کیا، مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ کو آکاش وانی پر آنا ہے۔ مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہے کہ ابھی میرے شاید 1 یا 2 افسانے مکمل ہوئے ہیں، اور ایسے میں اتنا بڑا اعزاز یا ایسی ذمہ داری دے دینا، یہ جاوید صاحب کی محبت تھی کہ انہوں نے اس لائق سمجھا اور انہوں نے جلگاؤں مدعو کیا۔ ہم لوگ وہاں پہنچے، حالانکہ آکاش وانی جو ہے DA کا پورا نظم کرتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی میں نے دیکھا کہ مالیگاؤں سے جب بھی کوئی فنکار جب وہاں پہنچتا تھا تو جاوید انصاری صاحب اپنے دولت قدے پر اپنے خرچ سے ان کے بہترین کھانے کا انتظام وہاں پر اپنی جانب سے کرتے تھے، بہترین ضیافت کرتے تھے۔ ہم لوگوں کی بھی انہوں نے ضیافت کی، مہمان نوازی کی، اور اس کے بعد پروگرام کو اچھے طریقے سے انہوں نے انجام پر پہنچایا، اور اس طریقے سے ہماری مالیگاؤں واپسی ہوئی۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو دہائیوں سے مالیگاؤں سے الگ رہ رہا ہے، لیکن آج بھی وہ اپنی جڑوں سے جڑا ہوا ہے۔ یہ خوبی میں نے جاوید انصاری صاحب میں دیکھی، اور اس دن سے میں ان کا یہ کہیے کہ مداح ہو گیا، ان کی خوبیوں کا، ان کے اس طریقے کے جو اخلاص اور خلوص ہے اس کا میں ان کا مداح ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وقتاً فوقتاً یہاں سے قلم کاران اور شعراء کو وہ اپنے ریڈیو پر مسلسل مدعو کرتے رہے۔ یہ سلسلہ ان کے ریٹائرمنٹ تک دراز رہا۔ اس طریقے سے انہوں نے شہر کی اپنی بساط پر جو ان کے گنجائش میں جتنی چیزیں تھیں، انہوں نے شہر کو فائدہ پہنچانے کی اور شہر کی خدمت کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ ان کا ریٹائرمنٹ ہوا ہے، اور ان کی خدمات کے پیش نظر شہر اگر یہ اعتراف نہ کرتا، یہ اعزاز اگر انہیں نہ دیا جاتا تو یقیناً یہ ہماری ناصفاسی ہوتی۔ ہم شہریان مالیگاؤں آپ کے مشکور ہیں، شکر گزار ہیں جاوید انصاری صاحب کہ آپ نے ہر موقع پر ہمیں یاد رکھا۔ آپ کو اس اعزاز کے ملنے پر دلی مبارکباد، نیک خواہشات آپ کے مستقبل کے لیے۔ بہت بہت دعائیں کہ مولا آپ کو عافیت کے ساتھ تادیر سلامت رکھے، آپ کا سایہ ہم پر قائم رکھے، آمین۔ اصل میں جس طریقے سے کوئی گیم ہوتا ہے کہ مرحلہ دشوار سے دشوار تر ہوتے جاتا ہے، تو میرے لیے بھی ہمارے دوست، ہمارے بولنا چاہیے سرپرست سعید احمد فارانی صاحب پر کچھ بولنا
یہ ایسا ہی مشکل مرحلہ رہا ہے. میں ابھی دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اور وہاں سے جب میں نے اٹھنے کی اجازت مانگی کہ مجھے پروگرام میں جانا ہے اور ڈاکٹر صاحب پہ کچھ باتیں کہنا ہے اور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ بات شروع کہاں سے کروں. جب بولنے کے لیے بہت ساری چیزیں اکٹھے ہو جاتی ہیں تو ایسے میں آدمی اسپیچ لیس ہو جاتا ہے, کیا کہے اور کیا نہ کہے. خیالات کا انبار ایک سامنے ہوتا ہے اور اس میں سے باتوں کو منتخب کر کے مختصر سے وقت میں کچھ باتوں کو رکھنا ایک بہت دشوار عمل ہوتا ہے. تو میرے ایک دوست نے, ہمارے نبی سر ہیں, انہوں نے مشورہ دیا کہ شروعات جو ہے تو سچن ٹینڈولکر سے کر دینا. ہاں, اوپنر بھی اچھا ہے وہ. تو مطلب سچن ٹینڈولکر سے شروعات اور سعید پارانی کا تال میل میں سمجھ نہیں پایا. تو انہوں نے کہا کہ سچن ٹینڈولکر کتنا اچھا بیٹسمین ہے, بیٹسمین تھا, اتنا اچھا انسان بھی. یہی چیز بھلے ہم لوگوں نے شہر میں ڈاکٹر سعید احمد فارانی میں دیکھی کہ جتنے اچھے ڈاکٹر ہیں اتنے ہی اچھے انسان ہیں. جنہیں میں اپنی زبان میں کمپلیٹ پیکیج کہتا ہوں. ہم ان کے حلقہ احباب میں شامل ہیں اور ہمیں ایک کمپلیٹ پیکیج ملا ہے, چاہے طب کے حوالے سے ہو, ادب کے حوالے سے ہو, موسیقی کے حوالے سے ہو. آرٹ کا شاید ہی کوئی شعبہ ایسا ہو کہ جس پر ڈاکٹر صاحب بے تکان نہ بول سکیں. ان کی اپنی جو خصوصیت ہے طب کے شعبے میں وہ تو اظہار من الشمس ہے, اس پر کوئی گفتگو کرنا تو یہ ہے کہ سورج کو چراغ دکھانے کی مصداق ہے. شہر کے لیے انہوں نے کیا کیا یہ پورا شہر جانتا ہے. میں ان باتوں کو نہیں دہراؤں گا جو آپ لوگ پہلے سے جانتے ہیں کہ جہاں سے ڈاکٹر صاحب شہر میں آئے اور انہوں نے شہر کے لیے کیا خدمات انجام دی. ان باتوں کو دہرانا اور اسے ریپیٹیشن میں میرا مقصد نہیں ہے وقت اس میں دینا. اس کی بجائے میں چاہوں گا کہ کچھ اپنے ذاتی تجربات چند ایک میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں ایسے مواقع ڈھونڈتے رہتا تھا. ڈاکٹر صاحب بہت ناراض بھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ جب میں بعد میں ملوں تو بہت دشنام تو نہیں, یہ اکرام ہی تو ہے, تو یہ ہوگا اور مجھے وہ بھی قبول ہے. لیکن ایسے مواقعوں کی مجھے تلاش رہتی ہے, میں اس کا بھرپور فائدہ ڈاکٹر صاحب اٹھاؤں گا. 2006 کی بات ہے غالباً. میرا 1.5 سال کا ایک بچہ, مطلب اس وقت اس کی عمر 1.5 سال تھی. آج تو ماشاءاللہ وہ حافظ قرآن ہو چکا ہے, 12ویں جماعت میں ہے. لیکن جب 1.5 سال کا تھا وہ, اور اس کو پتھری کی جو ہے بہت شدید اس وقت شکایت ہو گئی تھی. 1.5 سال کا تھا اور اس کو 12 mm 10 mm کی اس طریقے سے پتھری کی اس وقت شکایت تھی. میں, آپ یقین نہیں کریں گے کہ 12 گھنٹہ میں اس کو اپنی گود میں لے کر دھلیہ جب میں جاتا تھا تو 12 گھنٹے میری گود میں رہتا تھا. شاید میری زندگی کا انتہائی مشکل وقت تھا. میں یہاں سے دھلیہ سے مالیگاؤں اس طریقے سے پریشان رہتا تھا. آخر میں وہاں کے ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ آپ کو آپریشن ہی کروانا پڑے گا. جدید کوئی ٹیکنیک ہے, اس سے کٹ نہیں کرنا پڑتا ہے, آپریشن ہو جائے گا. تیار ہو گیا کہ کٹ نہیں کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن آخر وقت میں وہاں کے ڈاکٹر صاحب نے اپنا فیصلہ بدل دیا. مجھے اوپن سرجری کرنا پڑے گی, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. 1.5 سال کا بچہ ہے اور میں بہت زیادہ گھبرا گیا کہ ابھی اس عمر میں اوپن سرجری کروانے میری ہمت نہیں ہوئی. میں ان سے کہا کہ اگر اوپن ہی کروانا ہے تو پھر میں میرے اپنے شہر میں کروا لوں گا. ہمارے سعید فارانی صاحب فاران ہاسپٹل میں کروا لوں گا. جب میرا ان سے کوئی تعلق, ڈاکٹر سعید فارانی سے کچھ بھی تعلق نہیں تھا. اس واقعے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میری جو رائے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں قائم ہوئی ہے اس کی بنیاد یہ واقعہ ہے. بعد میں تعلقات بھی, اب میں اگر تعریف کروں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ باعث جو کہ جو ہے تعریف کر رہا ہے, لیکن میری جو رائے بنی ہے وہ اس واقعے کی بنیاد پر بنی ہے. بہرکیف میں جب میں نے اس ڈاکٹر سے کہا کہ میں مالیگاؤں میں کروا لوں گا تو بڑے چڑچڑے مزاج کے ڈاکٹر, انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جائیے, آپ کو جو مناسب لگے جہاں جو کروانا ہے کروا لیں. میں دھلیہ سے بس کے ذریعے ڈائریکٹ جو ہے فاران پر ہی اترا. ساتھ میں میری امی بھی تھی, میرا بچہ اور ہم 3 لوگ تھے. وہاں سے سر سے اپوائنٹمنٹ لے کے ہاسپٹل میں جب میں ان کی OPD میں گیا, ٹیبل پہ وہ 1.5 برس کا بچہ جو ہے وہ لیٹا ہوا تھا. تکلیف تھی, اس کو وہ کرا رہا تھا کیونکہ اس کی بہت دقتیں تھیں.
डॉक्टर साहब ने सारी रिपोर्ट देखी और कहा कि कहाँ से, मतलब अभी मुला फला डॉक्टर से इलाज चल रहा था और उन्होंने ऑपरेशन का कहा है। रिपोर्ट वगैरह देखने के बाद उन्होंने कहा कि एक पत्थर तो जो है वो बड़ा है, लेकिन बोले ऑपरेशन, मुझसे उन्होंने पूछा कि तुम क्या बोलते हो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आपको जो मुनासिब लगता है, आप डॉक्टर हैं, ये मरीज़ है, आप दोनों के बीच में मैं नहीं आऊँगा, जो मुनासिब लगे आप करिए। थोड़ी देर वो शशो पंजे में रहे, फिर कहा कि नहीं यार एक पत्थर है, बोले बड़ा निकालने में मज़ा नहीं आएगा, बोले कट करने में, तो एक काम कर, बोले एडमिट कर देखते हैं, बोले रात भर एडमिट करके देखते हैं। रात भर वो बच्चा एडमिट रहा, वहीं फारान में IV वगैरह उन्होंने दी और उसके बाद सुबह उन्होंने डिस्चार्ज करवा दिया। दरमियान में एक मरतबा और तकलीफ़ उठी, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर डालते हैं, बोला जल्दी क्या है, जब नागुज़ीर हो जाएगा तो मैं भी यहीं हूँ, तुम भी यहीं हो, ऑपरेशन कर देंगे हम। उस वक्त भी उन्होंने टाल दिया। इस तरीके से 2 से 3 मरतबा ये तकलीफ़ उठने के बाद उनको मैं बताता रहा और वो ऑपरेशन टालते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्चे को आज तक ऑपरेशन की नौबत नहीं आई। लास्ट जो मैंने रिपोर्ट करवाई थी उसमें सारे स्टोन जो थे वो निकल चुके थे। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पेशे से अगर वो सिर्फ शायद एक डॉक्टर होते तो एक ऑपरेशन का केस आए जो उसका मुआवजा बनता है, आधे घंटे में ऑपरेशन करते और वो अपना मुआवजा लेकर रुखसत हो जाते और शायद वो ऐप बच्चे के पेट पर हमेशा के लिए कायम रह जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और यही मेरा मानना है कि अगर एक डॉक्टर्स के ताल्लुक से मेरा यही मानना है कि डॉक्टर अगर दयानतदार और ईमानदार रहकर अगर इस दुनिया से रुखसत होगा तो वली बनने से पहले वो रुखसत नहीं होगा, अल्लाह उसको अपना वली बनाएगा, उसके बाद वो रुखसत होगा। अगर ऐसी दयानतदारी और ऐसी ऑनेस्टी अगर रही, ये मेरे अपने जज्बात थे जिसमें कोई लाभ लपेट नहीं है, जो जैसा था मेरे दिल में जैसा जज्बात थे वैसे मैंने आपके सामने पेश कर दिए। और शायद मैं यही कुछ कहकर अपनी बात डॉक्टर साहब के ताल्लुक से ख़त्म करूँगा। अल्लाह उन्हें खूब नवाजे, खूब इज़्ज़तों से नवाजे, उन्हें सेहत, आफ़ियत, तंदुरुस्ती अता करे और उनका भी साया तादेर हम पर कायम रखे। अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।